बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, कल की कुछ वीडियोस वगैरह थी, उसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शंस भी दिए, अपनी राय भी दी। और अभी जो कल फिर एक उसके बाद एक वीडियो आई है तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम था, कुछ बातें थी, आज की रिपोर्ट थी, तो मैंने चाहा कि उसके हवाले से भी कुछ आप लोगों से बातें करूँ। तो ये कि एक अजीब किस्म की ये डॉक्टर जो है वो छोड़ी गई। ये टाइम सारा हमारा, हम लोग बोर ना हो, ठीक है, इस चक्कर में हमारे ऊपर ये डॉक्टर मुसल्लत की गई, फिर उसके वीडियोस, फिर उसके कन्फेशंस, फिर ये वीडियोस, फिर कन्फेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम को खींचने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए जो अभी ये हरकतें की जा रही हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि महकमा सेहत जो है वो एक प्रॉपर एक अदालत के हुक्म पर एक साइकियाट्रिस्ट नहीं अरेंज कर पा रहे। फिर सेकंड चीज़ ये है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि ज़हीर इतने ठाट बाट से रह रहा है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है बाकायदा पुलिस का, उसको जो है उसके कहने पे जो है वो डॉक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, वो उसकी मर्ज़ी की रिपोर्ट दे रहे हैं। पीछे उनका मीडिया सेल है जिसके अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं और उसके क्या कहते हैं इश्तहारात छप गए, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। नूर बीबी आज तक ताहाल अरेस्ट नहीं हुई है। ये इन सब चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए हमारे साथ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि जज साहब ने जो है वो उस केस पे से हाथ हटा लिया है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ है, कोई ऐसा सिंध हुकूमत का ही अपना कोई ऐसा कारिंदा इसके अंदर शामिल है। हो सकता है सिंध हुकूमत के जो लीडरान हैं, जो सरबराहान हैं, वही इसके अंदर शामिल हो, जभी जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। हो सकता है, ये अजम्पशंस हैं, हमें क्या पता, लेकिन ऐसा लग रहा है मामला कि सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत मिल के जो है पाकिस्तान के अंदर गंद फैला रही है, ठीक है। अच्छा, या फिर नहीं, या फिर नहीं बता रहा, मेरे गले में फिट हो जाएगी, छोड़े, ठीक है। लेकिन इस केस को लेकर जो जैसा आज जिब्रान नासिर साहब ने दायर की है अदालत में दरख्वास्त के, जिस जगह से इस मनहूस डॉक्टरनी का, पप्पू हटेली का ताल्लुक़ है, उधर ही से कोई दूसरी डॉक्टर अपॉइंट ना की जाए, ठीक है। क्योंकि लियारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो मेडिकल है वहाँ से इनको अपॉइंट किया गया, वहीं से उनकी कोलीग जो थी दूसरी, उनको भी अपॉइंट किया गया। तो उन्होंने सख्ती से मना किया जिब्रान नासिर ने, और कहा कि डॉ से, आगा खान से या फिर जिन्ना हॉस्पिटल से कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट रखा जाए। आप ये चीज़ देखें कि क्या अगर इनके अकॉर्डिंग टू हर कन्फेशन कि मुझे ऐसे फीवर्स, फिट्स वगैरह जो भी है, सॉरी फिट्स पड़ते रहते हैं और ये है वो है, तो इसका मतलब है इन्होंने ऐसी कई बच्चियाँ, कई घर बर्बाद किए होंगे, ठीक है ना। तो वो इन्होंने कितने केसेस लड़े, इनकी हिस्ट्री निकाले और इसके ऊपर शदीद किस्म का केस किया जाए कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो, मैं क्या बोलूँ अब, खैर, लेकिन इनके ऊपर शदीद किस्म का केस होना चाहिए, क्योंकि और किसी के केस में ऐसा कुछ हो ना हो। मेहदी अली काज़मी के केस के अंदर वो चीज़ें होती हैं कि जो किसी के केस में नहीं होती, ठीक है। डॉक्टर पागल निकलता है, पुलिस वाले बेईमान निकलते हैं, आईजी हटा दिए जाते हैं, तो पुलिस जो है वो बदला लेती है मेहदी अली काज़मी से, ठीक है। जज साहब भाग जाते हैं, हट जाते हैं, बीच बीच में छुट्टियां कर देते हैं, हायरिंग वाले दिन, सॉरी हियरिंग वाले दिन छुट्टियां कर देते हैं। तो ये सारे मामला कहाँ होते हैं? ये मेहदी अली काज़मी के उसमें होते हैं। हड़तालें भी तभी होंगी, ठीक है। जज साहब को जो है वो किसी की शादी में जाना पड़ जाता है, किसी की मौत में जाना पड़ जाता है, कभी उनको बच्चा हो रहा होता है, कोई ना कोई बकवास वगैरह लगी रहती है। तो अभी ये सारी चीज़ें हमने टोपी ड्रामे देखी। तो इन सब चीज़ों से किया ये जा रहा है कि केस इतना ढीला हो जाए, इतना स्लो चले, इतना स्लो चले कि पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता इस केस को भूल जाए। फिर कभी साल 2 साल बाद जब पता चले हाँ भाई क्या हुआ, कुछ नहीं बना, आवाम भूल ही जाए और पीठ पीछे ये केस को जो है वो इस ज़हीरे के हक़ में करके भेज दें, ठीक है। अब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब का इस केस से हटना जो है वो साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी गंद होने वाली है। अल्लाह ना करे ज़हीर के मुंह में खाक। तो ऐसा अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कुछ हो जाए कि अगला जिस बेंच के पास भी ये केस जा रहा है ना, वो उसी वक्त उसका फैसला कर दे कि ज़हीर को अरेस्ट करके इसको सज़ा दी जाए, इनके जो है जिस्मानी रिमांड लिए जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पीछे कौन है,
اس خبیث کو بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ جیل کے اندر ان کے ساتھ بند کیا جائے اور ان کو بھی سزائے موت دی جائے، اور اس کی پوری گینگ کو، خاص طور پہ زنیرہ ماہم کو جو ہے وہ سزائے موت کی ہونی چاہیے، اور ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بند ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ لوگ غور سے سنیں کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ اس قسم کے لوگ چھوڑے جا رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، آئے دن بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، آئے دن بچے اغوا ہو رہے ہیں، اور والدین جو ہے وہ، ابھی بھی میری تھوڑی دیر پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی باہر، تو وہ کہہ رہے کیا کریں، اللہ کی مرضی ہے، مطلب کہہ رہے کہ ہمارے بچے، ہم لوگ تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، گھر پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ماں تو ہے نا، اس کو بولو بچے کو باہر نہیں نکلنے دے، نہیں بس کیا کریں، اللہ کی مرضی ہے، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا، مطلب ایسے طے کر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ قوم بیٹھی ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو کیا آپ وہ کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، انہوں نے خود اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے۔ تو مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو کس قدر مشکل ہوئی ہوگی، جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی آل اولاد کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اس بے حس قوم کو تبلیغ کرنے میں، اولیاء کرام کو، ائمہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں۔ کاش ہمارے پاس وہ الفاظ ہوتے کہ ہم دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے کہ اور اس قوم پہ عذاب نازل ہوتا، کیونکہ یہ قوم خود سدھرنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ قوم سدھرنے والی ہوتی تو میرے خیال میں یہ حالات نہیں ہوتے، یہ آج ان ہی لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لاشیں کٹی ہوئی مل رہی ہیں، پھر بھی لوگ یار وہ تو وہ تھا یہ تھا۔ ایک ہوا تھا سین ابھی چند دن پہلے کہ ایک 22 سال کی بچی اغوا ہوئی ہے، اس کے ساتھ 2.5 سال کی اس کی بہن اب محلے کے اندر سے اٹھا لی گئی، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کی جا کے کمپلین کرتے، صرف مسجد میں اعلان ہوا ہے، اور اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار 22 سال کی بچی نہیں ہوتی، عورت ہوتی ہے، لڑکی بھی نہیں ہوتی، اور عورت جو ہے وہ بھاگی ہے۔ آپ دیکھیں سوچ کے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایسی بے حس قوم، تو میں اس پہ کیا ورک آؤٹ کروں، میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں میں انفارمیشنز کلیکٹ کروں تو وہ انفارمیشن بھی نہیں دیتے، کہتے یار وہ لڑکی خراب تھی، تمہیں کیا پتا کوئی لڑکی کیسی تھی یار، ایک بندی جس کا ہم نے کبھی گلی محلے میں دیکھا نہیں یا اس کے بارے میں کسی سے سنا نہیں، اگر وہ غائب ہو جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کیا وہ لڑکی خراب تھی۔ جب تک یہ سوچ رہے گی، ٹھیک ہے، بہت معذرت کے ساتھ، خاص طور پہ سرائیکی جو قوم ہے ان کے اندر ذرا بھی علم اور شعور اور عقل نہیں ہے، اگر یہ عقل اور شعور سے کام لیں تو یہ سارے معاملات نہ ہوں۔ تو یہاں پر یہی معاملات چل رہے ہیں، بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ والدین بھیجتے یا بچے خراب تھے، یہ کہہ کے جان چھڑاتے، بجائے اس کے کہ کسی کے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے، تو وہی ظاہر ہے پھر اسی قسم کے جو ہے وہ ایک گلی محلہ علاقہ معاشرہ پورا اسی طریقے سے برباد ہوتا ہے۔ اللہ کا واسطہ، جس کی جان جا رہی ہے، جس کی اولاد جا رہی ہے، اس کا خیال رکھیں، درد محسوس کریں، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ وقت آئے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے اب صرف اور صرف زنیرہ اور ظہیر کے اوپر یہ وقت آئے کہ یہ لوگ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ پیش ہوں، ان کو سزائے موت ہو، اور ہم دیکھیں ان کا انجام، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور آج دیکھیں کہ ان کو سزا ہو گئی ہے، اور پھر کبھی کوئی جو ہے وہ سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اس قسم کے کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے، تو بس یہی ہے کہ پتہ چلے آخر کہ ظہیر کے پیچھے ہے کون، یہ عوام ہی، کوئی بابر سلیم جیسا بندہ ہی نکلے گا جو یہ کیس حل کرے گا، یہ اقرار الحسن جیسے ٹٹ پنجیوں کا کام نہیں ہے، وہ آتا ہے صرف ویوز حاصل کرتا ہے بھاگ جاتا ہے، آتا ہے ویوز حاصل کرتا ہے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں اقرار بھائی اقرار بھائی اقرار بھائی، اقرار بھائی گئی بھاڑ میں میری طرف سے، ٹھیک ہے، مجھے اس قسم کے وہ کیا کہتے ہیں پیسے کے اور ویوز کے چکر میں جو ہے نا لوگ بہت زہر لگتے کہ ویوز اور پیسے کے چکر میں لوگ آ کے ویوز حاصل کرتے، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی کسی کی بھی ویڈیو اٹھا کے کاپی کر کے اپنے الفاظ میں بتائے تھے، اور کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کیا، الحمدللہ میں نے کیا، کہاں ہے یار، یہ اقرار الحسن نہیں ہے، یہ وہ اقرار الحسن نہیں ہے جس کو ہم لوگ 10-11 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، کوئی اور مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے کوئی نہیں، کوئی مرد کا بچہ آنا چاہیے اس کے اندر، کوئی ایسا کارٹون نہیں آنا چاہیے جو ویوز حاصل کرے بھاگ جائے، ٹھیک ہے، تو پلیز عوام ہی نے کچھ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ادارے جو ہے وہ ٹھوس ہے ایک دم، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، اور سندھ گورنمنٹ سے، سندھ پولیس سے تو اللہ ہی حافظ ہے، سندھ کے جتنے بھی محکمے سب جو ہے نا وہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ایک دور یاد آ رہا ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا
کہ ہزاروں لاکھوں اختلافات متحدہ قومی موومنٹ سے، لیکن جب متحدہ کا دور تھا تب یہ حرکتیں نہیں ہوتی تھیں. اس قسم کی حرکت کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں کوئی کسی کو اگر کچھ اس طریقے کا معاملہ دیکھنے ہو رہا ہوتا تھا، پتہ بھی چل جاتا تھا نا، خود متحدہ والے جو ہے اس کو معاملے کو حل کر دیتے تھے اور تھانے کے اندر بندہ جمع کرا کے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کراچی کا. اب یہی اللہ ہی حافظ ہے کہ کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پاکستان کا، اور پورے کراچی کا نہیں، پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یا تو پرویز مشرف جیسا کوئی حکمران آ جائے، یا تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا پرویز مشرف جیسا کوئی حکمران آ جائے اور پوری قوم کو سیدھا کر دے، اور ساتھ میں بنائے ایک ایسی مضبوط ٹیم کہ جو ادھر ادھر نہ ہو. اپنے پیار کو بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کیپ واچنگ.